رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے 6 باتوں کے بارے میں سوال کیا، 6 سوالات کیے، اور ان 6 میں سے 5 تو حضرت موسیٰ یہ چاہتے تھے کہ اور گمان بھی کرتے تھے کہ ان کا جواب میرا نام ہوگا، جواب میں اللہ میرا نام بولیں گے، اور 6واں جو سوال تھا وہ کون سا تھا وہ آگے ذکر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پسند کرتے تھے کہ اس کے جواب میں میرا نام آئے۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کے کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ تقوی والا متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے اور کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سیدھے رستے کو حق کے رستے کی اتباع کرتا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہدایت پہ ہے۔ پھر اس کے یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا حاکم قاضی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرے، جو لوگوں کے لیے بھی وہی حکم لگائے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ چاہتا ہے، وہی لوگوں کے لیے چاہے۔ پھر نمبر 4 پہ عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا عالم، ایسا بندہ جو علم سے کبھی سیر نہ ہو، کبھی دل نہ بھرے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کی ہمیشہ یہ چاہت ہے کہ لوگوں کا علم اپنے علم کے ساتھ جمع کرتا رہے، یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ پھر اس کے یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پہ جب قادر ہو، اس پہ کسی نے زیادتی کی اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، لے سکتا ہے لیکن معاف کر دیتا ہے، یہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ پھر عرض کیا یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے، مالدار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ مالدار ہے جس کو جو دیا گیا ہے میری طرف سے وہ اس پہ راضی ہے اور خوش ہے، لالچ اور حریص نہیں ہے، زیادہ کا حرص نہیں کرتا ہے، حسد نہیں کرتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا اللہ جو آخری سوال تھا جو موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کے جواب میں میرا نام آئے، یا اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا صاحب منقوص، ایسا شخص جس کو جتنا بھی دیا جائے وہ اس کو کم سمجھے، نہ شکری کرے، حریص ہو، لالچی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری پیسے سے نہیں، زمین جائیداد سے مالداری نہیں ہے، بلکہ مالداری تو دل کی مالداری کا نام ہے۔ تمہارا دل غنی ہے، تمہارا دل مالدار ہے تو تم مالدار ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو، اس کے سینے کو مالداری سے بھر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل میں تقوی عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کسی بندے کا دل مالدار ہوتا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کی پیشانی پہ غربت لکھ دیتے ہیں۔ پیسہ ہے، مالدار ہے، بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کے چہروں کو، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے ان کی باتوں سے لگتا ہے یہ اتنے غریب ہیں کہ ان سے بڑا غریب ہی دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے ناشکرے ہیں، حریص ہیں، جو ہے اس پر اللہ کا شکر نہیں اور زیادہ کی چاہت رکھنے والے ہیں، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادات سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔